جی تو دوستو، ایسی سرزمین جہاں بہت سے صحابہ کرام اور انبیاء کرام نے اپنے قدم مبارک رکھے، مسلمانوں کے لیے یہ شہر بہت مقدس مقام ہے، لیکن دنیا اسے ترقی یافتہ ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ جی ہاں، آج ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں عراق کے شہر نجف کی۔ اس شہر میں جا کر کیوں مسلمانوں کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کو کس جگہ شہید کیا گیا، آپ کا گھر کیسا تھا اور کیوں آپ کو ویران جگہ میں دفن کیا گیا، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کس جگہ ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی زیارت آپ کو کروائیں گے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ چلیں اب چلتے ہیں نجف کے ایک خوبصورت سفر پر۔ اس شہر کا آفیشل نیم النجف الاشرف ہے۔ نجف کی کل آبادی 14 لاکھ کے قریب ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ عراق کا 5واں بڑا شہر ہے۔ نجف شہر عراق کا ایک تاریخی اور مذہبی اہمیت رکھنے والا شہر ہے جو جنوب وسطی عراق میں واقع ہے۔ یہ شہر مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑی تعداد میں اس شہر میں آتے ہیں کیونکہ امام علی علیہ السلام کا روضہ مبارک اس شہر میں واقع ہے۔ روضہ مبارک کی وجہ سے شیعہ مسلمانوں نے اسے بہت بڑا زیارتی مرکز بنا دیا۔ میں رہنے والے 95% لوگ شیعہ مسلک تھے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنی، مسلم اور عیسائی بھی آباد ہیں۔ عراق میں پاکستانیوں کی تعداد 10,000 کے قریب ہے، جن میں بہت سے تعلیم کے غرض سے نجف آتے ہیں اور کاروبار کی غرض سے زیادہ تر لوگ بغداد میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کربلا اور اربل سٹی میں بھی رہتے ہیں۔ عراق میں استعمال ہونے والی کرنسی عراقی دینار ہے جو بہت کمزور کرنسی ہے۔ ایک پاکستانی روپے کے بدلے آپ کو 5 عراقی دینار ملتے ہیں۔ یہ شہر اسلام کے عراق میں ایک ایسا ورق ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس شہر کو صرف شیعہ مسلک کے لوگوں کا شہر سمجھتے ہیں، جبکہ یہ شہر ہر مسلمان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس شہر کی مساجد کا اسلام سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اس شہر میں ہر سال لاکھوں زائرین آتے ہیں۔ پاکستان سے نجف کی فلائٹ 1,90,000 تک آسانی سے مل جاتی ہے۔ یہ ہے نجف کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو شہر کے قریب بنایا گیا ہے۔ اس شہر کی معیشت کا سب سے زیادہ دار و مدار بھی زائرین کی آمد پر ہے۔ پاکستان سے سب سے بڑی تعداد زائرین جاتے ہیں۔ یہ شہر بغداد سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کوفہ شہر اس کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ ان دونوں شہروں کا آپس میں فاصلہ صرف 5 کلومیٹر کا ہے، لیکن آج یہ دونوں شہر ایک ہو چکے ہیں۔ اگر تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو کوفہ زیادہ قدیم ہے، جبکہ نجف میں آبادکاری کا آغاز امام علی علیہ السلام کے روضہ مبارک بننے کے بعد ہوا۔ ایک زمانے میں اس جگہ دریائے فرات بھی گزرتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے بھی یہاں حکومت کی، لیکن جب پانی کا رخ تبدیل ہونا شروع ہوا تو آبادی میں تیزی سے کمی آنا شروع ہوگی۔ کہا جاتا ہے اس وقت 3,000 لوگ آباد تھے، لیکن کمی کے بعد صرف 30 لوگ رہ گئے۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کیا اور دوبارہ یہ شہر آباد ہونا شروع ہو گیا۔ اب چلتے ہیں شہر نجف سے کوفہ، جسے باغیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نجف سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کوفہ میں سب سے پہلے زائرین مسجد کوفہ میں جاتے ہیں۔ اس کے ارد گرد چھوٹے بازار موجود ہیں۔ ٹیکسی یا بس آپ کو اس مسجد سے کچھ فاصلے پر ہی اتار دے گی۔ بازار سے گزرتے ہوئے آپ حضرت مسلم بن عقیل گیٹ پر پہنچ جائیں گے۔ اس مسجد میں جانے کے بعد دل خون کے آنسو روتا ہے۔ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیر خدا مولا علی علیہ السلام کو اس جگہ ہی فجر کے وقت شہید کیا گیا تھا۔ آپ اس وقت سجدے کی حالت میں موجود تھے۔ دوستو، یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو زہر آلود تلوار سے ضرب لگائی گئی تھی۔ اس وقت 19 رمضان المبارک اور 40 ہجری تھی۔ اس جگہ کی زیارت کے بعد ہر مسلمان کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو جاتی ہیں۔ آپ شدید زخمی حالت میں تھے۔ 2 دن بعد 21 رمضان 40 ہجری کو اپنے گھر میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے۔ مولا علی علیہ السلام کی زندگی صبر، استقامت اور عدل کی عظیم مثال ہے۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو شہید کرنے والا شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی خارجی تھا۔ اس مسجد میں بڑی تعداد میں زائرین آتے ہیں اور مسجد بہت خوبصورت بنائی گئی ہے، جس کے وسط میں ایک وسیع صحن موجود ہے۔ اس مسجد کو اس جگہ تعمیر کیا گیا جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے عبادت کی تھی۔ کیسی لگی آپ کو میرے ساتھ نجف کی سیر؟ پھر ملتے ہیں ایک اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔